اس بات کو ذرا آپ ایک اور طرح سے سمجھیں. ہمارے بہت سارے لوگ 27 رجب کو، 27ویں رات کو، رجب کی 27ویں رات کو شب معراج مناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معراج والی رات ہے. یہ بات الگ ہے کہ کیا 27 رجب کو معراج ہوا یا نہیں ہے، یہ بات الگ ہے. لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. ہمارے لوگ اس رات خاص نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. اب رات کو نفل پڑھنا تو ہر رات کو ثابت ہے. تہجد کی نماز ہر رات کو ہوتی ہے نا، اس کا ایک سبب ہے. ہر رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد پڑھنا صحیح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ہے. اب اگر اس کو ایک خاص سبب کے ساتھ خاص کر دیا جائے، شب معراج کے ساتھ خاص کر کے پڑھا جائے، تو ہم اس کی دلیل مانگیں گے کہ آپ یہ نوافل جو شب معراج کو پڑھ رہے ہیں یہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس رات جو شب معراج والی رات ہے یہ عبادت والی رات ہے، اور اس رات کو خاص نوافل کا یا خاص عبادات کا اہتمام کرنا ہے؟ ہم کہیں گے بھی یہ خاص عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اگرچہ نفل ہے، ہر رات پڑھے جاتے ہیں، اگر تو ان کو اسی معمول کے مطابق ہر رات پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر خاص معراج والی رات کے ساتھ خاص کریں گے تو آپ نے ایک سبب بنا دیا ہے. اس سبب کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اور اگر اس عمل کا تعلق سبب کے ساتھ ہے تو وہ سبب بھی قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. اپنی مرضی سے آپ کوئی سبب طے نہیں کر سکتے، آپ کوئی سبب نہیں بنا سکتے کہ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے. ہاں، جو وجہ ہے وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہونی ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک سبب کے ساتھ. ایسے ہی انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی جنس کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر فطرانہ ہم لیتے ہیں، اس کا تعلق جنس کے ساتھ ہے، یہ ایک عمل ہے. فطرانے کا تعلق ایک جنس کے ساتھ ہے، تو یہ جنسیں ہمیں قرآن و سنت سے ثابت ہونا اور معلوم ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں تو فطرانے کے اندر چلغوزے دوں گا، بڑا مہنگا ہے، قیمتی چیز ہے، پیسے زیادہ لگتے ہیں، مجھے ثواب زیادہ ملے گا، کیا اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جنس بتلائی ہے، جب تک آپ اپنا فطرانہ اس جنس سے ادا نہیں کریں گے فطرانہ ادا نہیں ہوگا. وہ جنس اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے، وہ کھجور ہے، وہ گندم ہے، وہ جو ہے، اس طرح کے نبی علیہ السلام نے جو جنسیں بتلائی ہیں، جب تک آپ اس جنس سے نہیں دیں گے آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا. جتنا مرضی قیمتی میوہ آپ اس میں دے دیں، جتنے مرضی پیسے لگا لیں، اس لیے کہ اس عمل کا تعلق ایک جنس کے ساتھ ہے، اور وہ جنس بھی قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. کوئی بندہ عقیدت میں آ کر زیادہ مہنگی چیز لے کے بازار سے وہ فطرانے میں دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتا، بدعت بن جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا. ایسے ہی آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جنس والے جانور آپ کو معلوم ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، یہ جنسیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے، یہ قرآن و سنت میں آئی ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے تو ہرن قربان کرنا ہے، قربانی کس چیز کی دینی ہے؟ ہرن کی. کیوں؟ یہ بڑا نایاب جانور ہے، ناپید جانور ہے، کم ملتا ہے، مہنگا ہے، اس کا گوشت بڑا لذیذ ہے، لہذا میں نے ہرن قربان کرنا ہے. کیا خیال ہے اس کی قربانی ہو جائے گی؟ حالانکہ ہرن حلال ہے، اس کا گوشت بڑا لذیذ ہے، کم ملتا ہے، مہنگا ملتا ہے، لیکن کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں. اس لیے کہ قربانی والے عمل کا تعلق ایک جنس کے ساتھ ہے، ایک جنس کے ساتھ ہے. اس جنس کا نبی علیہ السلام سے ثابت ہونا بھی ضروری ہے. آپ اپنی مرضی سے وہ جنس طے نہیں کر سکتے، بھلے آپ کے ذہن میں جتنی مرضی زیادہ عقیدت ہے، آپ جتنا مرضی زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے
میں نے اپنے بچے کے ٹیکے میں نا اونٹ قربان کرنا ہے، اب کیا اس کا ٹیکا ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ اونٹ بڑا جانور ہے، زیادہ مہنگا جانور ہے، بنسبت ایک بکرے یا چھترے کے اونٹ جو ہے یہ بڑا جانور ہے، مہنگا جانور ہے۔ بندہ کہ میں نے گائے یا اونٹ کو اپنے ٹیکے کے اندر، اپنے بچے کے ٹیکے میں قربان کرنا ہے، اس کا ٹیکا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ٹیکے کے اندر بڑا جانور نہیں، چھوٹا جانور۔ اس عمل کا تعلق ایک جنس کے ساتھ ہے، یہ جنس بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہونا ضروری ہے۔